السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ آج 28 صفر یوم شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے۔ آج ہی کے دن سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول صاحبزادہ رسول شہزادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کو آپ ہی کی امت نے، آپ ہی کی امت کے کچھ لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ دنیاوی مفاد کے خاطر زہر دے کر، بلکہ کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد اور کئی مرتبہ زہر دینے کے بعد آپ کو شہید کر دیا۔ یہی وہ امت ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سوال رکھا، صرف ایک سوال، رب حب لی امتی، پروردگار میری امت کو بخش دی۔ جب آپ پیدا ہوئے تب بھی اور آپ کی پوری زندگی کے اندر، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی ظاہری طور پر، تب بھی آپ کے جسم اطہر کو جب قبر شریف کے اندر رکھا گیا تو آپ اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، جس امت کی بخشش کے لیے آپ نے رات اور رات مصلی پر روتے ہوئے گزار دی، جس امت کو آسودہ اور خوشحال دیکھنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی فکر نہیں کی، آپ نے اپنی تکالیف کو ہنستے ہنستے سہا، جس امت کو جنت میں لے جانے کے لیے آپ نے ہزاروں تکالیف کا سامنا کیا، کانٹوں پر چلے، لوگوں نے آپ پر کوڑا پھینکا، آپ کی گردن میں پھندے ڈالے، آپ پر اوجڑیاں رکھی، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر زخم پہنچائے، آپ سے جنگیں لڑیں، آپ سے دشمنیاں کی، لیکن پھر بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ خطبہ غدیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا، 3 مرتبہ کہا، کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز اہل و بیتی و عترتی، میری آل اولاد کو بھی مت چھوڑنا۔ تو جب آل اولاد کا نام لیا تو آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ میں میری اولاد کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم میری آل اولاد کے بارے میں خدا کا خوف کرنا، تم میری اہل بیت کے بارے میں، میری آل اولاد کے بارے میں خدا کا خوف رکھنا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ امت کے کچھ لوگ اس دنیا کے لالچ میں آپ کی آل کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں،
جو نبی اس امت کو بھوکا دیکھ کر تڑپ جاتا، امت کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے تو بے چین ہو جاتا، خود کے روز فاقے رکھتے لیکن امت کی بھوک کو مٹاتے، کہ منازل خود پیدل سفر کرتے، امتیوں کو اونٹ پر بٹھاتے، جن کے لیے راتوں رو رو کر گزارتے، جن کے لیے دن میں دعائیں کر کر کے گزارتے، جن کی خیریت و عافیت کے ہر لمحہ طلبگار ہوتے، جن کی آسودہ حالی کے لیے ہمیشہ خواہاں رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ مانگا تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا، وہ امت جس کے لیے اللہ نے یہ حکم کیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ آپ کہیے لا اسألکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا۔ یہ محبت کی کہ آپ کے صاحبزادے بڑے نواسے کو اس طرح سے زہر دے کر شہید کیا کہ جس نواسے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے مبارکباد پیش کی آپ کو، جب 15 صفر سن ہجری 3 میں امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے مولا علی سے کہا علی صاحبزادے کا نام رکھو۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رکھیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اس صاحبزادے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر رکھے، لہٰذا آپ نے نام حسن رکھا۔ جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے بسا اوقات اپنی نانا کے پاس ہی گزارتے، اور جب نانا نماز میں ہوتے اور کبھی کھیلتے ہوئے مسجد میں آ جاتے اور آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے تو نانا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ خود امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت انور سے اتر نہ جاتے۔ کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے اور صاحبزادے تشریف لے آتے تو راوی بیان کرتے کہ نانا اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر لیتے کہ صاحبزادے کے وہاں سے گزر جاتے۔ کبھی آپ خطبہ دے رہے ہوتے اور صاحبزادے مسجد میں کھیلتے ہوئے آتے، کسی کے دامن سے الجھ کر گرتے، اس سے پہلے سرکار خطبہ قطع کر کے انہیں گود میں اٹھا لیتے، کندھے پر سوار کرتے۔ برہ ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نے حضور کو امام حسن علیہ السلام کندھے پر سوار کر رکھا ہے اور یہ دعا کریں اللہم انی احبہ فاحبہ، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا کر جا رہے تھے، کسی صحابی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے آپ نے کتنی اچھی سواری کی ہے۔ برجستہ سرکار نے جواب دیا کہ نعم الراکب ہوا، اے صحابی ذرا سوار کو بھی دیکھ کے وہ کتنا اچھا ہے۔ آپ اپنی جوانی کے اندر آنے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد 7.5 برس آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صحبت پائی، یعنی جب آپ 7.5 سال کے ہوئے تو آپ کے نانا جان اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے، پھر مولا علی علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور آپ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ نہایت حلیم طبیعت، نبوت کی رحمتیں برکتیں آپ سے ہر لمحہ جو آپ کے نانا سے آپ کو ملی تھی مترشح ہوتی رہتی۔ 25 سفر آپ نے پیدل حج کیے،
لیکن جب امت کے کچھ لوگوں کے دلوں میں حکومتوں کے لالچ پیدا ہوئے تو وہ یہ بھول گئے کہ ہم کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، کس کے خلاف نظریں اٹھا رہے ہیں، ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، ہمارے نبی ان سے کیسی محبتیں کرتے تھے، انہیں کیسا چاہتے تھے، انہیں کیا فرمایا ہے، ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، ان کے ہم امتیوں پر کیا حق رکھے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند نے، دنیا کے لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ کاش حضرت عمر فاروق کا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طریقہ بعد میں بھی رائج رہتا تو شاید اس بغاوت سے بچا جا سکتا تھا کہ جو شام کے اندر حضور مولا علیہ السلام کی خلافت ہوئی۔ جب کسی محاذ پر کوئی کمانڈر کامیاب ہوتا تو اسے آپ واپس بلا لیتے اور اسے کا دوسرا کمانڈر بھیجتے۔ شاید سرکار کی یہ مرضی ہو، یا شاید سرکار کی نظریں دور دیکھنے والی نظریں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ اس کمانڈر نے اس علاقے کو فتح کیا ہے تو کہیں یہ وہاں اپنی جڑوں کو مضبوط کر کے وہاں پر کوئی اور معاملہ درپیش نہ کر دے۔ لیکن اس چیز کو ہم نے شام میں دیکھا کہ وہاں پر جب معاویہ بن ابی سفیان گورنر ہوئے اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنے پیسے کے زور پر، اپنی دولت کے زور پر، اپنے سیاسی ترکیبوں سے علماء کو خریدا، جو نہ خریدا جا سکا اسے قتل کروا دیا، میڈیا کو خریدا، پاورز کو خریدا، اپنا زور دبدبہ جمایا، مولا علیہ السلام کی خلاف بغاوت کی۔ اب چونکہ حضور مولا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو 40,000 اہل کوفہ نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ خلیفہ بنے۔ لیکن چونکہ معاملہ تو وہی تھا جو صفین اور جمل کے اندر تھا، آپ کے ساتھ بھی وہ ٹکراؤ شروع ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کے یہ نواسے اتنے حلیم الطبع تھے اور امت کا اتنا درد رکھنے والے تھے کہ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے نانا کی امت کٹ لڑ کر مر کر برباد ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے امت کو اس خون خرابے سے بچانے کے لیے کہ جس کو اہل شام امت میں بپا کرنا چاہتے تھے، آپ نے مصالحت کا راستہ اختیار کیا اور 3 شرطوں پر معاویہ بن ابی سفیان سے آپ نے صلح کر لی۔ پہلی شرط کہ تمہارے بعد یہ خلافت خاندان نبوت کو لوٹا دی جائے گی۔ دوسری شرط کہ حجاز اور عراق اور مدینہ کے جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے ان سے ان کے ساتھ دینے پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا کہ جتنا قرض امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام پر ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ادا کریں گے۔ سنا تو ہونی تھی، کیونکہ جس چیز کو وہ چاہ رہے تھے وہ مل رہی تھی، انہیں ہر قیمت وہ چیز چاہیے تھی، دولت تو کوئی مانے نہیں تھی۔ وہ تو شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور اندیشی سے امت خون خرابے سے اس وقت بچا لی گئی۔ اور سرکار کی وہ حدیث بھی جو آپ کی پیشین گوئی تھی، آپ نے ایک دن مدینہ منورہ میں اپنے صاحبزادہ امام علی مقام سیدنا میں امام حسن علیہ السلام کو اپنی ممبر پر گود میں بٹھا کر ایک کہا فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ ان قریب اس سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو وہ حدیث پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی
آپ کی خلاف لوگوں کی دشمنی کم نہیں ہوئی. آخر کیوں آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ بار بار قاتلانہ حملے کیوں کیے جا رہے تھے؟ کیوں آپ کو بار بار زہر دینے کی کوششیں کی جا رہی تھی؟ آخر آپ کی شہادت سے کس کو فائدہ ہونے والا تھا؟ چونکہ اس زمانے میں میڈیا کا کام محدثین کے علاوہ مورخین بھی کرتے تھے. لوگ مورخین کا حوالہ دیتے ہیں. محدثین نے تو پھر اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن مورخین تو گول ہو گئے اس مسئلے کے اندر. بنی امیہ کے ٹکڑوں پر بک گئے، یا جان کے ڈر کے مارے حق بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا، یا تو ہماری سنو یا جان دو. کیونکہ بنو امیہ یہ کر کے دکھا چکے تھے. انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے 10,000 صحابہ کو شہید کیا. 3 دن مدینہ کو اپنی فوج پر حلال کر دیا. کعبہ شریف پر حملہ کیا، منجنیقوں سے پتھر برسوائے. ہزاروں صحابہ کو کہ جنہوں نے انہیں اس کام سے روکنے کی کوشش کی، شہید کروا دیا گیا. مولا علی علیہ السلام کو منبر پر بیٹھ کر گالیاں بکوائی گئیں. جو علی کا نام لیتا اسے قید کروا دیا جاتا، اسے شہید کروا دیا جاتا، یا اس کو رافضی اور شیعہ کا فتویٰ دے کر اس کو ذلیل کیا جاتا. کس کو انہوں نے رافضی اور شیعہ نہیں کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام نسائی کو، کسی کو بھی تو نہیں چھوڑا. جو علی علی کہے وہ سب رافضی اور سب شیعہ. لوگوں نے ان کے ڈر کے مارے حق بولنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کا نام علی لکھنا کہنا چھوڑ دیا، علی ان کو نام دینا چھوڑ دیا. کسی عربی بدو کا واقعہ ہے کہ جب وہ اس کے بیٹے کا نام علی تھا، اور جب وہ شام پہنچا اور اسے یہ ماحول پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے علی کے بجائے اس کی تصغیر کر دی اولی، کہ کوئی پوچھتا اس کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام اولی. علی بتانے کے بجائے اگر میں نے علی کہا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو اس نے اولی کر دیا اس کا نام، کہ اس کا نام اولی ہے. آخرکار شہزادہ رسول اللہ امام علی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کو آپ کی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ زرخرید لونڈی تھی، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیوی تھی جودہ بنت اشعث. اس کو یزید نے خود کے نکاح کا لالچ دیا اور اپنے ٹکڑوں پہ تولا اور اس کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا. کئی مرتبہ زہر دلوایا. آخر جب سارے زہر، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا کرتے یا اللہ کی بارگاہ میں جانماز بچھا کر عرض کرتے تو اس کا اثر ختم ہو جایا کرتا. آخر میں ہیرے کی کنی پیس کر آپ کی سرائی میں ڈال دی گئی. آپ محو استراحت تھے، صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، اور اسی وقت جودہ بنت اشعث یہ کام کر کے، یعنی اس سرائی کے اندر زہر ڈال کر چلی گئی. اور اسی وقت آپ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مولا علی علیہ السلام ہیں، بی بی سیدہ کائنات ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جانا ہے. آپ اپنے نانا سے شکایت کرنا کہ نانا دیکھو آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے تھپڑ مارے، میرے باپ کو علی کو منبر پر بیٹھ کر گالیاں بکی، نماز میں میرے نیچے سے مصلی کھینچا،
میرے گھر کو لوٹا، مجھ پر قاتلانہ حملے کیے، مجھے زہر دیتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا ان قریب تمہارے دشمنوں سے نجات ہو جائے گی۔ اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے آواز دی اپنے اہل بیت میں، اپنی بہن کو بلایا کہ زینب آپ آتی، اس سے پہلے ہی آپ نے اس سرائی کے اندر سے پانی بھر کر پی لیا۔ بس اس پانی کو پیتے کے ساتھ ہی آپ کے سینے سے لے کر ناف تک کے اندر جتنے بھی اعضاء تھے، آنتیں، جگر، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور آپ کو جیسے ہی قے آتی، الٹی آتی، اس کے ساتھ جسم سے، آپ کے منہ سے، آپ کی آنتوں کے، آپ کے جگر کے ٹکڑے نکلتے۔ ایسے ہی وہ دن گزرا، رات ہوئی، اور دوسرے دن ظہر سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 28 سفر کو آپ اس دار فانی سے الوداع کہتے ہوئے اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ اس مظلومیت کے عالم کے اندر اس نبی کے نواسے کو شہید کیا کہ جو نبی اپنے آخری وقت میں بھی اس امت کی بلائی مانتا رہا۔ بزرگان دین نے فرمایا تیرا تیزی کے تعلق سے کہ 13 دن سرکار پر بھاری تھے، تو آپ نے بزرگان دین نے کہا کہ سرکار پر کوئی دن کبھی بھاری نہیں گزرا، لیکن چونکہ آپ نے اللہ سے ایک ہی بات رکھی تھی، پروردگار تو میری امت کو بخش دے۔ جواب ہوا کہ اے حبیب تمہارے کہنے پر تمہاری امت کو بخش دیا جائے گا، لیکن آپ کی امت گنہگار ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ تو آپ نے عرض کی پروردگار کہ میری امت کے اس گناہوں کے بدلے جو تکلیفیں، جو درد ہیں، وہ مجھے عطا کر دے، میں سہن کر لوں گا، میں برداشت کر لوں گا۔ تو ان 13 دنوں میں آپ نے اپنی امت کے خاطر وہ تکلیفیں برداشت کی، جس کو تم 13 تیزی کے دن کہتے ہو، جو تمہاری تکلیفوں کو خود اپنے اوپر لے رہے ہیں، تم ان کی اولادوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، اور ایسی بے دردی کے ساتھ کہ مقتول قتل ہو جائے اور قاتل نظر میں بھی نہ آئے۔ لیکن اہل دانش، اہل علم یہ جانتے ہیں کہ گرچہ تیر از کما ہمی گزرت، از کما دار بیند ز اہل خرت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مولانا سید مصطفی چشتی، خادم حضور غریب نواز، اجمیر شریف۔